والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم صلوات چودہ سو اکتالیس ہجری کی پہلی شب ہے اور کل پہلی محرم کی تاریخ ہے اور جو موضوع دیا گیا ہے موضوع معرفت دین کے عنوان سے یہ اشرہ جاری رہے گا. سید الشہداء علیہ السلام کی بارگاہ میں مطالب پیش کریں گے. معرفت دین، معرفت میں جلدی سے وضاحت کر دوں اور اس کے بعد پھر اپنے موضوع کو فوراً شروع کر دوں گا. ایک ہوتا ہے کسی شے کا جاننا اور دوسرا پہچاننا. اللہ کو جانتے بہت سے ہیں، مجھے آپ کو جانتے بہت لوگ ہیں، پہچانتے لوگ کم ہیں. امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے، جاننا کافی نہیں ہے. جانتے تو غیر مسلم بھی ہیں، انہیں بھی پتا ہے کہ کوئی شیعہ ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کو مانتے ہیں. تو جانتے تو وہ بھی ہیں لیکن وہ مانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں. پہچان کی خود اپنی علامات بھی ہیں اور اس کے کچھ اثرات بھی ہیں. جو انسان پہچانتا ہے کسی کو پہچاننے لگے. تو ہم معرفت کے عنوان سے جو مطالب پیش کریں گے وہ پہچاننا ہے، جاننا کافی نہیں ہے. تو ہم دین کو جانتے سب ہیں لیکن دین کو پہچاننا، پھر پہچاننے کے ساتھ ساتھ دین پہ عمل کرنا، یہ بہت ضروری ہے. توجہ ہے سب لوگوں کی میرے ساتھ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. عزیزان گرامی، میں معرفت دین کے عنوان سے مطالب پیش کرتا رہوں گا، آپ کی توجہ میرے ساتھ رہنی چاہیے. تو ہم دین پہچاننا چاہتے ہیں. پھر جب انسان دین پہچان لے، خود دین دو طرح کے ہیں، ایک دین باطل بھی ہو سکتا ہے اور ایک دین حق ہے. ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ دین حق صرف اسلام ہے، اور پھر اس کے اندر بھی تفریق ہو سکتی ہے، لیکن میں صرف دین کے عنوان سے مطالب پیش کروں گا. تو پہلا جملہ ہے، پہلا لفظ ہے معرفت، اور دوسرا دین. لفظ دین لغت میں، لوگ جب کہتے ہیں ہم تو یعنی اس کے لفظی معنی کیا ہے، یا ڈکشنری جب اٹھائیں گے تو اس میں کیا لکھا ہوگا. بہت سے الفاظ صرف الفاظ ہی ہوتے ہیں، اصطلاحات نہیں ہوتی. لیکن بہت سے الفاظ اصطلاحات بھی بن جاتی. تو اس کے پھر دو معنی ہوتے ہیں، ایک لفظی معنی اور دوسرے اصطلاحی معنی. لفظ یعنی اس کے لٹرل میننگ کیا ہے، لغت میں اس کے میننگ کیا ہے، لفظی میننگ کیا ہے، یہ اس کا مطلب. دوسرا اصطلاحاً وہ کیا ہے. اصطلاح اگر بن چکا ہے
قانون لفظ اصطلاح بن چکا ہے. اب دیکھنا پڑے گا کہ قانون کے اس لفظ کے معنی اصطلاح میں کیا ہے. لفظ دین لغت کے اندر دیکھا جائے تو اس کے معنی ہے جزا کے. دین یعنی جزا، دین یعنی اطاعت، یہ لفظی معنی ہے اس کے. دین جزا اور اطاعت کے معنی میں آتا ہے. جب آپ کہتے ہیں نا مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے روز جزا کا، تو وہاں پہ کیونکہ ابھی دین اصطلاح نہیں تھا تو آپ لفظی ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے. تو لفظی معنی ہے دین کے جزا کے، لیکن لغت کے اندر کیا ہے؟ اب تک توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ یہ لغت یا لفظی معنی اصطلاحاً کیا ہے؟ جب اصطلاح میں جاتے ہیں، ٹرمینالوجی دیکھتے ہیں، لفظ دین ہے عقیدے اور احکام کسی بھی مذہب یا دین کی. اگر آپ جائیں گے کہ کیا چیز ہے وہ دین، تو آپ جائیں گے کہ دیکھیں اس کا عقیدہ کیا ہے اور پھر اس کے احکام کیا ہے، کیا اس کا ماننا ضروری ہے، اس دین کی بنیادیں کیا ہیں اور اس کے آگے پھر عمل کیا ہے. ان تمام چیزوں کا نام مل کے دین بنتا ہے. ان تمام کی تمام چیزوں کا، دین ایک شے کا نام نہیں ہے بلکہ تمام اشیاء مل کے دین کہلاتی. میں جانتا ہوں یہ ہو رہی ہے، تھوڑی سی دیر چلتے رہیں گے، خود بخود سب پہلا دن ہے، ٹھیک ہوتے چلے جائیں گی چیزیں. توجہ ہے میرے ساتھ سب لوگوں کی؟ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. گزشتہ برسوں میں بھی ایک لفظ پیش کر چکا ہوں، اس کو آج دوبارہ سن لیجیے گا. تمہیدی گفتگو سن لیجیے. آج مجھے اسی مطالب کو، اسی اشرے کو جاری رکھنا کہ جب بھی ہمارے یہاں دین سے متعلق بات کی جاتی ہے تو ہمیشہ کہا جاتا ہے اصول دین اور فروع دین. اصول دین ہے ہمارا عقیدہ، اصول دین 5 ہیں، فروع دین 10. اصول دین 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. اور فروع دین 10 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا اور تبرع. یہ ہمارے فروع دین ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے. لیکن ایک درخت، یہ جو دین کو درخت سے تشبیہ دی ہے یہ معصوم علیہ السلام نے دی ہے کہ دین ایک درخت کی مانند ہے. اس کی جڑیں اگر مضبوط ہوں گی تو تنا بھی مضبوط ہوگا، شاخیں بھی مضبوط ہوں گی، اس کے جتنے بھی پتے ہیں وہ بھی ہرے ہوں گے اور وہ پھل بھی اچھا دے گا. تو جڑیں ہیں عقیدہ اور اس کا تنا ہے نماز، اور اس کے اوپر جو شاخیں ہیں وہ سارے کے سارے باقی فروع دین ہیں. اس دین کے درخت پہ جو پھل اگتا ہے، وہ تمام جو پھل ہیں ان پھلوں کا نام ہے اخلاق. دین کے درخت پہ جو پھل اگتا ہے وہ ہے اخلاق، وہ ہے سچائی، وہ ہے امانت، وہ ہے صداقت. یہ تمام کی تمام چیزیں مل کے انسان کا اخلاق بناتی ہیں. جب آپ کسی آدمی سے متعلق بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ آدمی دیندار ہے، تو آپ کہتے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا عقیدہ بھی صحیح ہے، یہ باعمل بھی ہے، اس کا اخلاق بھی اچھا ہے، یہ نہ دھوکہ دیتا ہے نہ خیانت کرتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں مل کے انسان کو دیندار بناتی ہیں. اب دینداری ہم سب کا شیوا ہونا چاہیے. میں آج اسی کو پیش کروں گا تمہیداً. اور ہم اگر دیندار بننا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے تاکہ ہم کہہ سکیں میں واقعی دیندار ہوں. اور دوسروں سے متعلق جب ہم کہیں کہ معاذ اللہ خدا نہ خاصہ یہ بے دین ہے، تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم لفظ غلط استعمال نہ کریں بلکہ ہم سمجھنے کے بعد الفاظ کو ویسا استعمال کریں جیسا ہمیں دین نے سمجھایا ہے. آئیں ذرا دیکھتے ہیں. تو معرفت دین کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں فاقم وجہک للدین حنیفا. سورہ روم 30واں سورہ ہے، اس کی 30ویں آیت ہے جو میرا موضوع ہے اس اشرے کا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پہ. وعجل فرجہ. تو سورہ روم جس میں اللہ نے اس آیت کو نازل کیا ہے، اور میں معرفت دین کے عنوان سے ذرا تمہیداً سورہ روم کی تھوڑی سی تفسیر آپ کو بیان کروں گا. یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے اور ابتدائی آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض. یعنی روم کو اس زمانے میں، روم عیسائیوں کا مرکز تھا، جیسے آج بھی ویٹیکن وہیں روم میں ہے اور یہ پورا اٹلی اور یہ پورا یورپ کا. یعنی آج بارڈر کی تقسیمیں اور انداز سے ہیں، پیغمبر کے زمانے میں اور انداز سے تھیں. اس زمانے میں کہا گیا کہ روم، اب عربی میں روم لفظ ہے، اردو یا انگریزی میں روم کہتے ہیں. تو روم آج صرف ایک شہر کا نام ہے. اس زمانے میں جب کہا جاتا تھا لفظ روم تو ایک بہت بڑی ریاست، ایک بہت بڑی عیسائیوں کی حکومت کا نام تھا.
لیکن عیسائی کون؟ موحد، خدا کو ماننے والے. اور ادنی الارض، وہاں پہ سب مفسرین نے، بڑے بڑے مفسرین نے، سب نے، شیعہ سنی مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ یہاں ادنی الارض سے مراد اس زمانے کا فارس ہے یا ایران، موجودہ ایران. اس زمانے میں ایران مجوسیوں کی حکومت تھا اور مشرک کہلاتے تھے. جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا مسلمانوں کے، مومنوں کے خلاف میں مکے میں، رسول خدا کے جو ماننے والے تھے بہت کم تھے. تو ان سب کے زمانے میں، اس زمانے میں سب کے ذہنوں میں ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ دیکھو روم پہ، عیسائیوں پہ، خدا کو ماننے والوں پہ حملہ کیا مشرکین نے اور انہیں غلبہ حاصل ہو گیا. جیسے اس زمانے کے مشرکین کو وہاں پہ غلبہ حاصل ہوا ہے، ویسے ہی مکے کے مشرکین کو یہاں کے مومنوں پہ، موحدوں پہ، خدا کو ماننے والوں پہ غلبہ حاصل ہو جائے گا. اب جھوٹا پروپیگنڈا تھا، لیکن اس زمانے کے جو مومن تھے، مسلمان تھے، صحابہ تھے، ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اس زمانے کے ایران نے، یعنی زرتشتوں نے، مشرکین نے، کفار نے اس زمانے کے جو موحد عیسائی تھے روم پہ غلبہ حاصل کر لیا تھا. اب یہاں اللہ فوراً فرما رہا تھا وَهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ سَيَغْلَبُونَ، لیکن ان قریب ان روم کے ماننے والوں کو اس زمانے کی سپر پاور فارس کے اوپر غلبہ حاصل ہو جائے گا. جیسے ہی قرآن نے یہ کہا تو اب سارے مومنوں کے دلوں کے اندر خوشی سے پیدا ہونے لگی کہ ہمیں فتح ہو سکتی ہے. اگر روم کو اس زمانے کی سپر پاور پہ، فارس کے اوپر، وہ ایران آج بہت چھوٹا ایران ہے، اس زمانے کا فارس بہت بڑا تھا. یہ جتنی بھی رشیا کی اسٹیٹس آزاد ہوئی ہیں ان میں سے تقریباً 7 اور اسٹیٹس ایران میں ملا لیں، بہت بڑی حکومت تھی، اس زمانے کا سپر پاور مشرکین کے ہاتھ میں تھا. تو انہیں غلبہ حاصل ہو جائے گا. رومیوں کو، مشرکین پہ، عیسائیوں کو، موحدوں کو، مشرکین پہ فتح ہو جائے گی. اور یہی اللہ کا اصول ہے. اللہ سبحانہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ. ابتدائی آیات میں اللہ کہتا ہے کہ امر اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کے لیے بھی اچھائی یا برائی کا جو فیصلہ ہوتا ہے اللہ کہتا ہے میں فیصلہ کرتا ہوں. آج ان مشرکوں کو فتح ہوئی ہے لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ماننے والوں کو فتح ہو جائے گی. اب مشرکین انتظار میں تھے کہ ہمارے حق میں فتح ہو چکی ہے، آیا ہماری فتح باقی رہتی ہے یا نہیں، یہ فتح ختم ہو جاتی ہے. آیا اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے مسلمانوں کے خدا نے، آیا وہ پورا ہوتا ہے یا پورا نہیں ہو پاتا. اب سارے کے سارے مومن انتظار میں تھے. عزیزان گرامی، میں جلدی اشارہ کر رہا ہوں، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، کہ اللہ کے حبیب نے جب شیب ابی طالب میں بھی جناب ابو طالب سے کہا تھا کہ جو میرا اور مشرکین کا معاہدہ ہوا تھا، چچا جان ان مشرکین سے کہہ دیجئے معاہدہ آج سے ختم ہو گیا. کہ بھتیجے میرا آپ پہ پورا ایمان ہے. کچھ لوگ تو پہنچ گئے. جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ بھتیجے میرا تو آپ پہ پورا اعتقاد ہے، لیکن میں انہیں جا کے دلیل کیا دوں؟ کہ چچا جان ان سے کہیے گا اس معاہدے کو نکال کے باہر لے آئیں جو خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے چھپا کے لپیٹ کے رکھا ہے، وہ اسے باہر لے آئیں. کہ بھتیجے کیا ہوگا؟ کہ چچا جان اس سارے معاہدے کو دیمک چاٹ گئی ہے، وہ ختم ہو گیا، باقی صرف اللہ کا نام ہے. جناب ابو طالب فوراً اٹھے. بوڑھے جناب ابو طالب میں اتنی طاقت کہاں سے آئی جو 80 برس سے زیادہ کے تھے، کہ اکیلے سارے مشرکین کے مقابلے میں، سارے سرداروں کے مقابلے میں، ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، سب کے سب مشرکین کے سردار جمع تھے. مجمع بھی انہی کا تھا. مسلمان تو ہجرت کر کے جا چکے تھے یا شیب ابی طالب میں تھے. ایک بوڑھے جناب ابو طالب آ کے کھڑے ہوئے کہ ابو سفیان جو تمہارا اور محمد مصطفیٰ کا معاہدہ ہوا تھا ختم ہو گیا. کب کہا وہ معاہدہ ختم ہو گیا. کہا کیسے معاہدہ ختم ہو سکتا ہے؟ ہم سب نے اس وقت دستخط کیے ہیں. کہا جاؤ ذرا اس معاہدے کو نکال کے لے کے آؤ. اس معاہدے کو دیمک چاٹ چکا ہے، دیمک لگ گئی ہے اس معاہدے کو. اب سارے مشرکین کھڑے ہیں، جناب ابو طالب تنہا ہیں. مشرکین مذاق اڑانے لگے. کہا معاہدے کی کاپی ہمارے پاس پڑی ہے، تمہیں کیسے پتا اندر کیا ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ نے مجھے بتایا. وہ جو جناب ابو طالب کو کافر کہتے، دوسرا کوئی ایسا مومن دکھاؤ جس کا محمد مصطفیٰ پہ ایسا یقین ہو
کہ جو بغیر دیکھے بتا دیں. کہا اس معاہدے کو لے کے آؤ. فوراً ابو سفیان نے کہا ابھی خانہ کعبہ کے دروازہ کھولو, میں معاہدہ لے کے آتا ہوں. دروازہ کھلا, ابو سفیان اندر گیا, معاہدے کو ہاتھوں میں اٹھایا, کہا کہ سارے مشرکین دیکھ لیں, یہ بوڑھا آدمی ابو طالب اس محمد کی طرف سے آیا جو کہتا ہے کہ سارے بت غلط ہے, صرف اور صرف ایک خدا ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے. معاہدہ ہمارے اور اس کے درمیان ہوا تھا, ہم معاہدہ سب کو دکھاتے ہیں. جیسے ہی معاہدہ کھولا, کیونکہ باہر سے کاغذ صحیح تھا, اس نے اپنے اعتماد میں جیسے ہی معاہدہ کھولا, وہ جو الفاظ لکھے گئے تھے زمین پہ گرنے لگے. سب سے اوپر جو بسم اللہ لکھی تھی وہ باقی رہی. جیسے ہی ابو سفیان نے اس کاغذ کو کھولا, فوراً وہ سارے الفاظ گر گئے. جو باقی رہا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کلمہ. جناب ابو طالب نے سر اٹھا کے کہا پروردگارہ تیرا شکر ہے, تو نے ہمیں اس محمد کا ماننے والا بنایا ہے کہ جسے تو نے چنا ہے. عزیزان اللہم صلی محمد وعجل. توجہ ہے میرے ساتھ تمام برادران کی. عزیزان گرامی, یہ اللہ نے جو غیب کی خبریں دی تھیں اسی سے مومنوں کا ایمان بڑھتا نظر آ رہا تھا. تو اللہ نے وہاں پہ بھی غیب کی خبر دی تھی, یہاں اللہ نے دوبارہ غیب کی خبر. فی بضع سنین, چند سالوں میں. بضع کا لفظ استعمال ہوتا ہے 3 سے 9 سال کی مدت کے درمیان عرصے کو کہا جاتا ہے بضع سنین. تو 3 سے 9 سال کے اندر اندر دوبارہ یہ جو تمہاری نظر کے اندر سپر پاور ہے اسے غلبہ آ جائے گا. اس زمانے کی سپر پاور کو چیلنج کرنا آسان نہیں تھا. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تھا یہ جو ادنی الارض جنہوں نے رومیوں پہ ابھی قبضہ کیا ہے یا ان پہ غلبہ حاصل کر لیا, اب یہ رومیوں کو غلبہ آ جائے گا. یہ بضع سنین, چند سالوں کے اندر, 3 سے 9 سال. اب سب انتظار کرنے لگے, کہا بضع سنین کہاں ہے. سب مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ اس زمانے کی سپر پاور کو, مشرکین کی سب سے بڑی ہماری پاور ہے, یہ موحد, یہ خدا کو ماننے والے, ایک ان دیکھے خدا کو ماننے والے کیسے غلبہ حاصل کر لیں گے. سب انتظار میں تھے. عزیزان گرامی, پیغمبر نے اپنے سارے ماننے والوں سے کہہ دیا میں بے شک ہجرت کر کے مدینے چلا جاؤں, لیکن جو بھی میرا ماننے والا یاد رکھے اللہ کا وعدہ سچا ہے. سچے نبی نے تم سے اللہ کا وعدہ سچا بتایا ہے. عزیزان گرامی, وہی ہوا. چند برس گزرے تھے کہ ایک مرتبہ سب نے دیکھا کہ 6 برس کے اندر اندر رومیوں کو دوبارہ غلبہ ہوا. سارے مؤمنین کے علم میں بھی اضافہ ہو گیا, یقین میں بھی, اور قرآن کا زندہ معجزہ سورہ روم عام ہو گیا. اللہ نے اعجاز کی کئی منزلیں بتائی, ان میں سے ایک منزل یہ ہے. آئیے ذرا یہاں پہ جو آیت میں نے انتخاب کی, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, اللہ کچھ آگے بڑھنے کے بعد کہتا بس بھئی ہم جو غیب کی خبریں دے رہے ہیں, مخاطب اللہ اپنے حبیب سے ہے, لیکن خطاب حبیب خدا سے نہیں ہے, تمام مسلمانوں سے ہے. اللہ کئی مرتبہ مخاطب ہوتا ہے ایک فرد سے, اپنے ایک حبیب سے, اپنے نبی سے, لیکن پیغام عام ہوتا ہے. تو یہاں فوراً اپنے حبیب سے کہا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, وہ جو اللہ نے دین بھیجا ہے اسی کی طرف اپنا رخ رکھیے گا. فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کو اپنی فطرت میں خلق کیا ہے. اللہ کی کبھی بھی خلقت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. آیت کا میں نے ترجمہ بھی پیش کر دیا ہے, یہ آیت ہے, میرا عنوان رہے گی. تو یہاں پہ سب نے کہا ہے کہ یہ حدیث نبوی بھی ہے, شیعہ سنی دونوں کتابوں میں. شاید میں نے کبھی اشارہ کیا ہو, لیکن اگر سن رکھا ہے آپ نے, اور علماء سے بھی شاید سنا ہوگا, ٹیلی ویژن پہ سنا ہوگا, مجالس میں, تقاریر میں, ہر جگہ آپ نے سنا ہوگا, لیکن اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. حدیث کو سن لیجئے گا. شیعہ سنی تمام کے تمام مکاتب فکر حدیث نبوی پہ متفق ہیں. پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اگر سننا چاہیں گے تو باواز بلند صلوات پڑھیں. کہ حبیب خدا فرما رہے ہیں, حدیث نبوی ہے اس آیت کے ضمن میں, کہ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی خلقت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اللہ نے تمام مخلوقات کو اپنی فطرت پہ خلق کیا, اللہ نے اپنی فطرت پہ خلق کیا. توجہ, اللہ نے اپنی فطرت پہ خلق کیا. یہاں لفظ آیا ہے دین, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا, پورا کا پورا دین فطرت الہی ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہر کوئی بھی بچہ آنے والا توحید کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. توحید نہیں, دین پورے کا پورا فطرت کے عین مطابق ہے. نہیں پہنچا سکا اس بات کو, تھوڑی سی توجہ کیجئے گا. میں حدیث پیش کرتا ہوں, بات آگے بڑھ جائے گی, میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے اندر تھوڑی وضاحت کر دوں گا. پیغمبر کی حدیث ہے, آپ نے سن رکھی ہوگی, کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا.
ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, فطرت توحید پہ نہیں. کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. وَأَبَوَانِ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ, یہ اس کے ماں باپ ہیں جو کبھی اسے یہودی بنا دیتے ہیں, کبھی نصرانی یعنی عیسائی بنا دیتے ہیں, کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں. یہاں پہ پیغمبر نے 3 ادیان کو گنوایا ہے. تو پیغمبر فرما یہ رہے ہیں ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. جب اسلام کہتا ہے کہ چوری گناہ ہے, یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان چوری سے اجتناب کرے. جب اسلام کہتا ہے کہ جھوٹ گناہ ہے, فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان سچ بولے. جب اسلام کہتا ہے کہ خیانت نہ کرنا, فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان امین ہو. یہ سارے فطرت کے تقاضے ہیں. اب آئیے ذرا حدیث کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. وَأَبَوَانِ, اس کے ماں باپ اسے کبھی یہودی بنا دیتے ہیں, کبھی عیسائی بنا دیتے ہیں, کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے, میں سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا, سارے مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ. پیغمبر فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. یہ ماں باپ ہیں جو کبھی بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں, کبھی عیسائی بنا دیتے ہیں, کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ گود کا تربیت میں, پرورش میں, عقیدے میں بڑا دخل ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے. انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. یہ پالنے والی گود انسان کو کبھی یہودی بناتی ہے, کبھی عیسائی بناتی ہے, کبھی مجوسی بناتی ہے. وَأَبَوَانِ يُحَوِّدَانِ, پیغمبر فرما رہے ہیں, شیعہ سنی دونوں کتابوں میں حدیث ہے, تمام کی تمام مکاتب فکر نے حدیث کو لکھا, ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ماں باپ کبھی یہودی بنا دیتے ہیں, کبھی عیسائی, کبھی مجوسی. گود کا بڑا اثر ہوتا ہے, پالنے والی گود کا بڑا اثر ہوتا ہے. سارے مجمع کی توجہ. بھائی گود کا بڑا اثر ہوتا ہے. ابھی میں مجمع نہیں پہنچا سارا میرا, جب تک سارا مجمع نہیں پہنچ جائے گا میں آگے نہیں بڑھوں گا. اللہ پیغمبر فرما رہے ہیں گود کا بڑا اثر ہوتا ہے. ماں باپ بچے کو کبھی یہودی بناتے ہیں, کبھی عیسائی, کبھی مجوسی. بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا. گود کا بڑا اثر ہے, پالنے والا بڑا اثر رکھتا ہے. اب جناب ابو طالب جب پال کے کسی ایک کو جب پالے تو سید المرسلین بن جائے, کسی ایک کو پالے وہ سید الاولیاء بن جائے. پالنے والا کوئی جعفر طیار ہو, کوئی عقیل ہو. توجہ فرما رہے جانے کے رامی, یہ گود کا بہت اثر ہے. تو جانے کے رامی, آپ جب بھی اپنے اندر کوئی بری عادت پائیں تو اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں, کیونکہ آپ کی عادات بچوں میں منتقل ہوتی رہیں گی. تو انسان جو بھی عادت اپنی پکا لیتا ہے وہ آپ کے بچوں میں, آپ کے جینز کے ذریعے سے منتقل ہو رہی ہوتی ہے. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا, سارے مجمع کی توجہ ہو. انسان کی گود پرورش کرنے والے کا بہت اثر ہوتا ہے, پالنے والے کا بہت اثر ہوتا ہے. اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ خبردار, تم شیعوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ محمد یہاں آ کے نہیں بنے, وہاں سے ایسے آئے, علی یہاں کے نہیں بنے, وہاں سے ایسے آئے, فاطمہ یہاں کے نہیں بنی, وہاں سے ایسی آئیں. توجہ, اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ محمد دنیا میں آ کے محمد نہیں بنے, وہاں سے ایسے آئے تھے. علی دنیا میں آ کے سید الاولیاء نہیں بنے, وہاں سے ایسے آئے تھے. توجہ توجہ توجہ, سارے مجمع کی توجہ. یہاں آ کے نہیں بنے, وہاں سے ایسے آئے تھے. تو پھر جناب ابو طالب کا کیا دخل؟ تو پھر مانو نا اللہ نے ایسی گود کا انتخاب کیا. اللہ نے گود ایسی چنی. توجہ فرمائے جانے کی رامی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی گود کا انتخاب کیا کہ جو میرا سب سے چنا ہوا سب سے عظیم نبی ہے, میں اسے ایسی گود میں بھیجوں تو گود اتنی پاک ہو,
پالنے والا اتنا عظیم ہو کہ میرے مرسل اعظم کو، رسول اعظم کو، سید المرسلین کو پال سکے. کمال یہ جناب ابو طالب کا کہ سب ائمہ علیہ السلام نے ایک ایک کو پالا، جناب ابو طالب نے سید المرسلین کو بھی پالا، سید الاولیاء کو بھی پالا. توجہ فرمائیں گے ایسے جانے کے نام. تب یہ دین تمام عقیدوں کے، تمام اعمال کے، تمام اخلاقیات کے مجموعے کا نام ہے. ان تمام چیزوں کو جب جمع کر لیا جائے تو دین بنتا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ. تو اللہ نے دین حق کے ساتھ بھیجا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. تھوڑی سی توجہ کریں گے، ایک اور خاص نقطہ پیش کروں گا، شاید آپ کے لیے جدید ہو، اگر دل کو لگے تو کوئی خاموش نہ رہے، میرے ساتھ توجہ کیجیے گا. پہلا دن ہے انشاءاللہ، میں گرمی کا عادی ہو جاؤں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ گرمی بھی شاید کم ہو جائے گی، اور نہ بھی ہو تو انشاءاللہ سید الشہداء عطا کریں گے طاقت اپنے مطالب بیان کرنے کی، ان کی مادر گرامی جناب سیدہ عطا کریں گی. فیضان گرامی پیش کر رہا ہوں، خاص مطلب ہے، اس پہ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ سادہ الفاظ میں اپنے بچوں تک بات پہنچا سکوں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ کہہ رہا وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. تھوڑی توجہ، اللہ یہ نہیں فرما رہا رسول وہ ہے جسے اللہ نے بھیجا. اللہ تعریف جب کرنے پہ آتا ہے تو رسول خدا کی تعریف نہیں کرتا کہ یہاں رسول نہیں، اللہ نے سے بھیجا. نہیں، اتنی عظمت اللہ رسول خدا کے بیان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ وہ ہے جس نے محمد کو رسول بنا کے بھیجا. نہیں پہنچا سکا. اللہ بھئی وہ خالق ہے، خالق یہ کہے یہ محمد کا کمال نہیں کہ اللہ نے اسے بھیجا، یہ اللہ کا کمال ہے کہ اس نے محمد بھیجا. میں جب یہ ایذان کے نام میں جب میں یہ سوچتا ہوں، جب میں یہ سوچتا ہوں جب یہ سوچتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی خالق ہوتے ہوئے، رسول خدا کا مولا ہوتے ہوئے، رب ہوتے ہوئے، خالق ہوتے ہوئے اپنی عظمت کے نہیں بلکہ اپنے رسول کی عظمت کو اس انداز سے پیش کرے. اے مسلمانوں، اب خبردار کوئی نہ کوئی یہ کبھی نہ کہے کہ محمد ہم جیسے ہیں. کہ اللہ سبحانہ و تعالی عظمت پیغمبر بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ وہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو نہیں، محمد وہ ہیں جسے اللہ نے بھیجا ہے. پروردگارا تو نے پورا دین حق اپنے مرسل اعظم کے ہاتھوں میں بھیجا. میں دین حق سے متعلق پیش کروں گا آئندہ مطالب، لیکن آج سن لیجئے دین مجموعہ ہے عقیدے، احکام اور اخلاق کا. آئیں ذرا دین کی کچھ مختلف تعریفیں کی ہیں، قرآن کی روح سے پیش کر رہا ہوں. تو دین حق ہے، کل انشاءاللہ دین حق سے متعلق. لیکن اب دین کیا ہے؟ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. دین یہاں مراد دین اسلام نہیں ہے بلکہ روز جزا کا مالک اللہ. تو اب دین کی مختلف تعریفیں کی ہیں. ایک ربائی میں بھی پڑھ چکا ہوں یہاں پہ اس ممبر سے، اور آپ نے بارہا سنی ہوگی، بچے کو حفظ ہوگی. اور اس کے اندر ایک اور مفہوم پیش کیا گیا ہے کہ دین کیا ہے. اور علماء نے لکھا یہ ہے کہ یہ ربائی خواجہ معین الدین چشتی کی اپنی نہیں ہے بلکہ الہامی ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے، یہ انہوں نے کہا نہیں ہے بلکہ ان سے کہلوایا گیا ہے. اگر ذہنوں میں ربائی آ گئی ہو، چار مصرے آپ کے ذہنوں میں ہوں گے. شاہ اس حسین
بادشاہ حسین. اور اگلا مصرع ہے دین حسین. میرا موضوع ہے معرفت دین. خواجہ کہہ رہے ہیں دین اگر سمجھنا ہے تو پورے کا پورا دین حسین ہے. دین حسین. پھر کہتے ہیں نہیں, دین پناس حسین. دین بھی اگر جا کے کسی کے پاس پناہ لے تو اس ہستی کا نام حسین ہے. بہت بڑا جملہ یہ. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ربائی خواجہ نے کہی نہیں ہے, یہ الہامی ہے, کہلوائی گئی ہے. شاہ حسین کہ حسین بادشاہ ہے. شاہ فارسی میں کہتے ہیں بادشاہ کو. بادشاہ حسین تو پھر بادشاہ کیا ہے؟ کسی بھی دنیاوی بادشاہ کو فارسی میں شاہ کہا جاتا ہے, لیکن بادشاہ دنیاوی بادشاہ کو نہیں کہتے. جس کی حکومت محدود ہوتی ہے وہ شاہ, اور جس کی حکومت کی حدود نہ پتہ ہو وہ بادشاہ. تو خواجہ نے یہاں پہ کہا کہ شاہ حسین, پھر کہتے ہیں نہیں بادشاہ حسین. دینس حسین, پھر کہتے ہیں نہیں صرف دین ہی نہیں ہے, دین پناس حسین, دین کو پناہ دینے والے حسین. پھر تیسرا مصرع سرداد نداد دست در دست یزید. فرماتے ہیں خواجہ کہتے ہیں کہ سر دے دیا راہ خدا میں, لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھوں میں نہیں دیا, کیونکہ یزید نے کہا تھا یا میری بیعت کر لیجئے نہیں تو میں سر قلم کر لوں گا. کہا حسین وہ ہے, کہا کہ سر دے دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا, کیونکہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں, میرے نانا رسول خدا کا ہاتھ ہے, میرے بابا علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہے. تو سمجھ جائیے جب حسین نے بیعت نہیں کی تو پھر علی کیسے بیعت کر سکتے ہیں؟ پہلی شب ہے, وہاں والوں کے نعرے یہاں نہیں پہنچتے, یہاں والوں کے وہاں نہیں پہنچتے. مجمع الحمدللہ پہلی شب ہے, جبھی چاند رات ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے مجمع کا آخر نظر نہیں آ رہا. یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ایام سید الشہداء میں عجیب و غریب ایک کشش رکھی ہے, تو دنیا دور دور سے آ جاتی ہے. میں مسائل پہ نہیں آیا, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں, لیکن سنیں گے. عزیزان گرامی, علماء کہتے ہیں کہ یہاں خواجہ نے کہا سرداد ندا دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسین. اگر خواجہ کہتے ہیں کہ اگر تم لا الہ الا اللہ کی بھی بنیاد میں دیکھو گے, یہ عمارت ہے نا تو اس کی بنیاد رکھی گئی ہے تبھی یہ عمارت کھڑی ہے, بنیاد نہ ہو تو عمارت نہیں بن سکتی. وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ نہیں لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ توحید بھی اگر باقی ہے تو حسین ابن علی کے خون کے صدقے میں باقی ہے. حقا کے بنا لا الہ حسین. عزیزان گرامی, مجھے خود بھی بہت سے نعروں کی آواز نہیں آتی ہے. لبیک یا حسین, بھائی 5 سے 7 منٹ زحمت دوں گا, تمام حضرات کی توجہ میرے ساتھ ہو. اب جہاں جو بیٹھا ہے وہ وہاں پہ بیٹھا رہے گا, زیادہ زحمت نہیں دوں گا. میں جانتا ہوں بہت سے لوگ دور دور تک کھڑے ہیں, پہلا دن ہے, انشاءاللہ انتظامات بہتر ہو جائیں گے. میں جانتا ہوں بارش کی ایسے کیا حالات ہیں آپ کے شہر کے. عزیزان گرامی, سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو. علماء نے کہا کہ یہ خواجہ کی ربائی نہیں ہے, الہامی ہے. ثواب خواجہ ہی کو ملے گا کیونکہ اللہ نے ان کی زبان سے جاری کروائی. بھئی کوئی خصوصیت تو ہوگی نا کہ اللہ نے الہامی ربائی زبان سے جاری کرائی. وہ کہتے ہیں الہامی کیوں ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ اس ایک ربائی میں, ربائی اسے کہتے ہیں جس کے 4 مصرے ہوں, ربائی کہتے ہیں جس کے 4 مصرے ہوں. 4 مصروں میں امام حسین کا نام 5 مرتبہ آیا. ربائی ہے بھئی شاہ حسین, بادشاہ حسین, دینس حسین, دی پناس حسین, حقا کے بنا لا الہ حسین. میں نے چوتھا مصرع پڑھا, تیسرا نہیں پڑھا. مصرع یعنی 4 مصرے, ربائی ہے 4 مصرے, لیکن امام حسین کا نام 5 مرتبہ آیا. کیونکہ امام حسین کی قربانی ان کی نہیں تھی, پنجتن کی قربانی تھی. حسین پنجتن کی نمائندگی کر رہے تھے, اس لیے خواجہ پہ یہ جو الہامی ربائی آئی ہے 4 مصروں میں 5 مرتبہ لفظ حسین آیا. بس ایک مصرع جس میں امام حسین کا نام نہیں آیا, وہ تیسرا مصرع. تیسرے مصرع
بھائی توجہ توجہ، تیسرے مصرے میں لفظ حسین نہیں آیا، تو خواجہ نے کیوں تیسرے مصرے میں لفظ حسین نہیں کہا؟ کیونکہ اس تیسرے مصرے میں ایک نام آیا، وہ ہے یزید۔ اگر بات پہنچ گئی ہو، تیسرے مصرے میں لفظ یزید آیا تھا کہ سرداد نہ داد 10 در 10 سے یزید۔ عزیزان گرامی، کیسے ہوا کہ تیسرے ہی مصرے میں لفظ یزید آیا؟ عزیزان گرامی، دین، اللہم صلی علی محمد، دین مجموعہ ہے ان تمام کی تمام تعلیمات کا نام۔ آئیے ذرا اس حسین ابن علی سے قریب ہونے کی کوشش کریں جو پورے کا پورا دین ہے۔ جو حسینی بن جائے گا تو اس کے اندر خود بخود دین اترنے لگے گا، جو حسین سے دور ہو جائے گا وہ دین سے دور ہو جائے گا۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر بے انتہا ممالک میں سفر کیا ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک بے انتہا ممالک میں گیا۔ عزیزان گرامی، جو لوگ ہجرت کر کے چلے گئے تھے نا، دوسرے ملکوں کے اندر چلے گئے، ان کی نسلوں میں آج تک دین باقی ہے جو عزاداری سے وابستہ تھے، جو عزاداری سے وابستہ تھے، نسل دیندار ہے۔ جو عزاداری سے دور ہوئے ان کی نسلوں میں دین بھی ختم ہو گیا۔ عزیزان گرامی، دین، عزاداری خود بخود انسان کو دیندار بناتی ہے۔ عزاداری کے اندر کوئی بھی مجلس حسین میں سب کے لیے دعوت عام ہے، یہاں کسی پہ کوئی پابندی نہیں، یہاں ہر انسان آ سکتا ہے، مرد بھی آتے ہیں، خواتین بھی۔ بے انتہا مساجد میں پابندی ہے، کہاں کہاں پابندی، یہاں خواتین نہیں آ سکتی۔ عزاداری میں کسی پہ پابندی نہیں ہے، یہاں مرد بھی آ سکتے ہیں، خواتین بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، شیعہ بھی، دوسرے بھی، حتیٰ غیر مسلم بھی، ہندو عیسائی۔ آپ کی اسی مجالس کے اندر بے انتہا غیر مسلم اس سے آ کے ملے اور ہم سے کہا کہ میں خود اس مجلس میں آنے کے بعد کہا ہم جناب سید الشہداء کے عشق و محبت کی خاطر مجلس میں آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کیا کشش ہے جناب سید الشہداء کے نام میں۔ پوری دنیا کے اندر اگر آج اتفاق کی بات ہے، مدتوں بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں عاشورہ ایک ہی دن ہوگا، 10 ستمبر کو اس سال، یعنی پوری دنیا میں آج چاند رات ہے۔ تو عجیب و غریب ایک نظام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ وہ افراد جو پورے سال دین سے دور بھی ہو جاتے ہیں، ان کے اندر دوبارہ اگر دین جاگتا ہے، اجاگر ہوتا ہے، تو حسین ابن علی کے نام سے۔ آج دنیا میں کہیں چلے جائیے، ایک صاحب، ایک بہت بڑے ادیب تھے، تو ہندوستان کے، البتہ اب تو انتقال ہو گیا، نام لینا مناسب نہیں، شیعہ تھے، کہتے کہ کمیونسٹ ہو گئے یا سوشلسٹ ہو گئے تھے، خدا کا انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ شہر سے اپنے بستی پہنچے تو خادم جو ہندو تھا گھر میں تھا، پوچھا کیا بات ہے، سارے گھر والے کہاں گئے ہیں، کوئی فوتگی تو نہیں ہو گئی؟ کہا نہیں حضور، آج روز عاشور ہے، تو سب کے سب مجلس میں گئے ہوئے ہیں۔ تو فوراً اپنے گلے سے ٹائی اتاری، سوٹ اتارا، فوراً سیاہ کپڑے پہنے اور روتے ہوئے مجلس میں آ گئے۔ جیسے بھائیوں نے دیکھا، ایک سوال کیا، کیا بات ہے، آپ تو کمیونسٹ ہو گئے تھے، خدا کا انکار کر دیا تھا، کہا آج عاشورے پہ 22 سال بعد آیا تھا۔ ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی، ارے تو نے حسین کو بھی چھوڑ دیا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں حسین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جیسے ہی میں نے امام حسین کو دیکھا، مجھے خیال آیا، ارے وہ حسین جو عصر عاشور میں سجدہ کر رہا ہے، اگر تو اسے مانتا ہے تو پھر اس کے خدا کو کیسے نہیں مانتا۔ مجھے حسین ابن علی نے خدا کو ماننے پہ مجبور کر دیا۔ آج اگر دین باقی ہے، لوگوں میں تدین ہے، دینداری ہے، تو جناب سید الشہداء کی وجہ سے ہے۔ آئیں ذرا مل کے چلتے ہیں، کچھ دیر کے لیے کربلا چلیں گے، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، تو 5 سے 10 منٹ۔ آئیں ذرا دیکھتے ہیں، یہ پوری دنیا میں آج عزاداری ہے۔ آپ نے دیکھا یہ سیاہ لباس آنے لگے، کالے پرچم بلند ہونے لگے۔ آج کربلا کے اندر حرم امام حسین پہ سرخ پرچم اتار کے سیاہ پرچم بلند کیا جا رہا ہے۔ ایک عجیب کشش ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ماں باپ پہ اولاد کی محبت واجب ہے اور اولاد پہ ماں باپ کا احترام واجب ہے۔
ماں باپ کا احترام اولاد پہ واجب ہے، حتیٰ انبیاء پہ، حتیٰ ائمہ علیہم السلام پہ ماں باپ کا احترام واجب ہے، نبی پہ بھی، معصوم پہ بھی ماں اور باپ کا احترام واجب ہے۔ لیکن میرے لاکھوں سلام اس حسین پہ کہ جن کی ماں عام خاتون نہیں ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے، لیکن وہ بھی محرم کے دن آتے ہی مدینے سے کربلا چلی جاتی ہیں، کربلا چلی جاتی ہیں۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ یہ بی بی کیوں چلی جاتی ہیں کربلا، تو میرے دل میں خیال آیا ایک ماں رو کے کہتی ہوگی میرے لال، میرا لال بڑا زخموں سے چور چور ہے، میرے بیٹے مدینے آنے کی ضرورت نہیں، میں خود کربلا آ جاؤں گی۔ تو جناب سیدہ بھی جائیں گی۔ آج کے وہ دن ہیں جن میں ساری دنیا سے انبیاء، ائمہ سب کے سب کربلا جا رہے ہیں۔ آج کی رات میں امام زمانہ بھی کربلا جائیں گے۔ جو زیارات پہ جا رہے ہوں وہ ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ میں جانتا ہوں بہت سے لوگ عاشورہ کربلا میں کریں گے۔ آئے ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ چلیے گا، ہر آنکھ میں آنسو آئے گا، یہ پہلی رات ہے۔ کوشش کیجئے گا جب آپ روئیں نا تو نیت کر لیں جو مجلس میں آیا ہوں میں اپنے والدین کی طرف سے آیا ہوں، چاہے وہ زندہ ہی کیوں نہ ہو، زندہ مردہ دونوں کی طرف سے نیت کر لیں، اور پھر کہیں پروردگارا تجھے اس ماں کا واسطہ۔ ایک روایت ہے، بڑے بڑے بزرگ علماء نے اس روایت کو نقل کیا ہے، میں پیش کر رہا ہوں، اگر میرے ساتھ چلیے گا، کہ جناب سیدہ نے ایک مرتبہ جناب ختمی مرتبہ سے کہا، یہی آپ کے پاکستان کے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ نے کہا بابا حسن مجتبیٰ بھی میرے شکم میں رہے، لیکن نہ جانے بابا یہ جو بچہ ہے یہ عجیب و غریب بچہ ہے بابا، جب میں رات میں لیٹی ہوتی ہوں تو مجھ سے کلام کرتا ہے، اور کلام کرنے پہ مجھ سے کہتا ہے یا امی انا عطشان، اماں میں بڑا پیاسا ہوں۔ کہ بابا مجھ سے میرا بچہ کہتا ہے اماں میں بڑا پیاسا ہوں۔ بابا جب میں پانی پی لیتی ہوں نا کہ شاید میرے بچے کو پیاس لگی ہے، تو بچہ مجھ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے یا امی انا مظلوم، اماں میں بڑا مظلوم ہوں۔ بابا پھر ایک مرتبہ مجھ سے کہتا ہے یا امی انا غریب، اماں میں بڑا ہی غریب ہوں۔ بابا عجیب و غریب ہے، رسول خدا بھی رونے لگے، جناب سیدہ بھی رونے لگی، کہ یہ وہی حسین ہے جو میدان کربلا میں جائے گا، بڑا مظلوم ہوگا، پیاسا مارا جائے گا۔ بس بھئی آپ آج گرمی ہے نا، کچھ دیر میں بھی سبیلوں سے پانی پی لیں گے نا۔ مولا حسین کے بچے بھی پیاسے ذبح کیے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بی بی بہت دیر سے اپنے بچے کو پنکھا جھل رہی ہیں۔ مجھے خیال آ رہا ہے بچہ بہت چھوٹا ہے نا، تو شاید ماں ہوا جھل رہی ہے، میرے بچے کو گرمی نہ لگ جائے۔ اور اگر کسی ماں کا بچہ بھوکا بھی ہو، پیاسا بھی ہو، گرمی بھی بہت زیادہ ہو، اور ماں کو پتا ہو کچھ ہی دیر میں تیر لگے گا، بچہ سو جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ بھائی پہلی شب ہے، پہلی شب ہے، آئیں ذرا تھوڑا سا ماحول بنائیں، ہم مل کے میدان کربلا میں چلتے ہیں۔ آنکھوں کے چاروں طرف آپ کو آنسو محسوس ہو رہے ہوں گے، لگتا ہے حسین کربلا آنے والے ہیں، آنکھوں کا رونے کو جی کر رہا ہے نا، تو لگتا ہے کہ امام حسین کربلا آنے والے ہیں۔ تو عجیب و غریب کیفیت ہے کہ ماں بھی بیٹے کو یاد کرے۔ ہاں جب جناب سید الشہداء کم سنی کے اندر ہر ایک سے مخاطب ہوتے ہیں، ابھی کم سنی ہے جناب سید الشہداء کی، جناب سیدہ نے فرما دیا اب رسول خدا نے آغوش میں لیا، اگر جہاں جہاں تک دیکھ سکے دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں، نہیں تو آنکھیں بند کر کے جہاں آواز جا رہی ہے تصور کریں گے۔ صحابہ کا مجمع ہے، پیغمبر مسجد نبوی میں اپنے نواسے حسین کو لے کے آتے ہیں، ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم انی احب حسینا، پروردگارا مجھے اپنے حسین سے بڑی محبت ہے، فاحب من احب حسینا، تو بھی اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ اور چومنے کے بعد پھر ایک مرتبہ 4 مقامات کے بہت بوسے دیتے ہیں۔ صحابہ بیان کر رہے ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جناب جابر ہیں کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول خدا نے امام حسین کو چومنا شروع کر دیا۔ صحابہ کا مجمع، کہ کن کن مقامات کو چوما؟ کہ رسول خدا نے سب سے پہلے حسین کی پیشانی کا بوسہ دیا، سب سے پہلے پیشانی کو چوما،
گود میں ہے ابھی تازہ تازہ چھوٹے چھوٹے امام حسین آغوش رسالت میں ہے، بہت کم سن ہے، چند مہینوں کے ہیں، صحابہ کے مجمع میں پیغمبر نے سب سے پہلے پیشانی کو چوما، صحابہ دیکھ رہے ہیں نانا کو نواسے سے کتنی محبت ہوتی ہے، تو رسول خدا نے سب سے پہلے پیشانی کا بوسہ دیا، پیشانی کا بوسہ دینے کے بعد لبوں کو چوما، بار بار ایک مرتبہ پھر گلا کھولا، گلے کو چومنا شروع کیا، پھر پوچھا جابر اور کسی مقام کا بھی بوسہ دیا، پھر کہا ایک مرتبہ سینے کو بہت چوما، سینے کو بہت چوما۔ مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری، آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری اپنے مقتل میں لکھتے ہیں کہ رسول خدا ان 4 مقامات کو اتنا کیوں چومتے تھے، اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا۔ مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں پیشانی کو اس لیے چومتے تھے رسول خدا کیونکہ جانتے تھے یہاں کسی پتھر نے لگنا ہے، یہاں کوئی پتھر مارے گا، اس لیے پیشانی چومتے تھے۔ کہا لبوں کو کیوں چومتے تھے، کہا جانتے تھے یہاں عبید اللہ ابن زیاد کی چھڑی نے آنا ہے، وہ چھڑی مارے گا ان لبوں پہ، تو پیغمبر لبوں کو چومتے تھے۔ پھر کہتے ہیں گلے کو کیوں چومتے تھے، کہ پیغمبر جانتے تھے یہاں خنجر نے چلنا ہے، کہ جانتے تھے یہاں شمر کا خنجر چلے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی اب چوتھا مقام، یہ 4 مقامات تو سمجھ میں آ گیا، یہ چوتھا مقام سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سینے کے اتنے بوسے کیوں دیتے تھے رسول خدا، سینے کو اتنا کیوں چومتے تھے، تو کہا کیونکہ یہاں گھوڑوں کی ٹاپوں نے آنا تھا، اس سینے پہ گھوڑوں نے دوڑنا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی 4 سے 5 منٹ کی اور زحمت دوں گا، آج زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ شب چاند رات ہے نا، شب اول محرم ہے، پہلی شب ہے محرم کی۔ جانتے ہیں بیبیاں کربلا کے راستے میں ہیں، کچھ بیبیاں ہیں جو کربلا کے راستے میں ہیں، ان بیبیوں کا آنا میرے لیے بڑا تعظیم کا سبب ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کچھ سیدہ کی بیٹیاں ہیں، خاتون جنت کی بیٹیاں ہیں، کچھ علی مرتضیٰ کی بیٹیاں ہیں، کچھ امام حسن و حسین کی بیٹیاں ہیں، یہ سب بیبیاں آ رہی ہیں، کچھ بیبیاں اس خاندان میں بے حقی آئی ہیں۔ ان بیبیوں کا کربلا میں آنا بڑا اہمیت کا حامل ہے، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے ذرا سب میری طرف دیکھیں گے۔ جو بیبیاں آ رہی ہیں نا کربلا میں، ان اکثر بیبیوں کے، سب نہیں، اکثر بیبیوں کی آغوش میں بچے ہیں، آ رہی ہیں تو بچوں کو سنبھال رکھا ہے۔ جب کربلا آ رہی تھی نا 2 محرم کو پہنچی تو گودوں میں بچے تھے، لیکن جب جا رہی تھی تو یا بچے مارے گئے تھے یا پھر بیبیوں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا تھا، بیبیوں کے تو ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، بچوں نے ماؤں کے گلوں میں باہیں ڈالی تھی، جب جا رہی تھی تو بچوں کے ہاتھ چھوٹتے جاتے تھے، بچے گرتے جاتے تھے، جو بچہ گرتا تھا اونٹوں کے پاؤں کے نیچے آ جاتا تھا۔ تو ان بچوں کا ماؤں کے ساتھ آنا، بس بھئی یہ محرم کی ابتدا ہے۔ محرم کی ابتدا بتا دوں، ابھی محرم کی ابتدا ہو رہی ہے، بڑی بڑی دور سے لوگ آئے ہیں، مجلس حسین کرنے کے لیے آئے ہیں، عجیب و غریب مائیں ہیں۔ دنیا کے اندر ہر ماں بچوں کو بچانا چاہتی ہے، لیکن کربلا میں آنے والی مائیں، اللہ اکبر، ان ماؤں کی عظمتوں کو سلام ہو، روتی جاتی ہیں، بیٹوں سے کہتی جاتی ہیں میرے شیر مجھے شرمندہ نہ کرنا، میں جب روز قیامت جناب سیدہ کے سامنے جاؤں مجھے سرخرو کرنا، میرے لال اپنے مولا پہ قربان ہونا، اپنے ماموں پہ قربان، اپنے چچا پہ قربان، اپنے بابا پہ قربان۔ ہر ماں بچے کو تیار کر رہی ہے، ہر ماں۔ بس بھئی آئے ذرا ایک اور میں یہاں پہ زاویہ پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب آ رہے ہیں اور کچھ کو جناب سید الشہداء خط لکھ کے بلا رہے ہیں۔ یہ کون سے اصحاب ہیں؟ جب روز عاشور آ جائے گا سید الشہداء نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، کہیں گے اللہ اکبر، جیسے ہی عمر سعد کہے گا نا تیر چلاؤ حسین نماز میں ہیں، تو کچھ سامنے کھڑے ہو جائیں گے، کچھ دائیں کھڑے ہو جائیں گے، سب کے سب کوشش، بس ایک کوشش کریں گے کوئی تیر حسین کو نہ لگے، کوئی تیر، ظہر کا وقت ہے، کوئی تیر حسین کو نہ لگے۔ یہاں تک کہ کسی کے سینے میں تیر ہوں گے، کسی کے گلے میں تیر ہوگا، بڑے بڑے جلیل القدر کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوں گے، پروردگارہ بس اتنی طاقت دے دے تیرے حسین کی نماز تمام ہو جائے،
لیکن جب عصر کا وقت آئے گا ذوالجناح سے حسین زمین پہ آ رہے ہوں گے, چاروں طرف سے تیر آ رہے ہوں گے, پورے جسم میں تیر ہوں گے. جب حسین زمین پہ آئیں گے, میں نہیں کہوں گا جب حسین گریں گے, جب حسین زمین پہ آئیں گے ذوالجناح طواف شروع کرے گا. امام باقر سے پوچھا مولا, اشقیاء نے بتایا جب حسین ذوالجناح کی پشت سے گرے تھے تو آپ کی سواری, آپ کا وہ جو گھوڑا تھا نا, وہ آپ کا طواف کرنے لگا. مولا وہ آوازیں بلند کر رہا تھا, وہ کچھ کہہ رہا تھا؟ امام باقر رونے لگے, کہا ہاں, وہ رو رو کے بس ایک ہی بات کہتا تھا, میرے مولا ہمت کر کے میری پشت پہ واپس آ جائیں, میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا, پھر کوئی نیزہ نہیں لگے گا. مولا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا, پھر کوئی نیزہ نہیں لگے گا, میری پشت پہ واپس آ جائیے. امام باقر سے پوچھا کہ مولا حسین نے کچھ کہا؟ کہا ہاں. میرے دادا حسین نے کہا ذوالجناح خیموں میں واپس چلا جا, میری بہنوں کو بتا دے میں گر گیا ہوں. کہا مولا ذوالجناح اور بھی کچھ کہا؟ کہا ہاں. جب ذوالجناح جا رہا تھا تو ایک ہی بات کہتا تھا, الظلیمۃ الظلیمہ, وائے ہو اس امت پہ, انہوں نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو مار دیا. انہوں نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو مار دیا. ایک مرتبہ ذوالجناح خیموں کے باہر پہنچ گیا. آیت اللہ اشتہاردی کہتے ہیں جیسے ذوالجناح پہنچا, ذوالجناح نے ایک مرتبہ بلند آوازیں شروع کر دیں. بیبیاں مولا حسین کی آمد کو جانتے کیسے پہچانتی تھی؟ ذوالجناح کی آوازوں سے. ساری بیبیاں سمجھی مولا واپس آ گئے ہیں. ایک مرتبہ ساری بیبیاں خیموں سے باہر آنے لگیں. جب دیکھا نا پشت خالی ہے تو بیبیاں ماتم کرنے لگی. امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو میری پھپھیوں پہ, لاتمات الخدود, جو چہروں پہ ماتم کر رہی تھی. امام زمانہ کہتے ہیں میری پھپھیوں پہ سلام, جو چہروں پہ ماتم کرتی تھی اور رو رو کے کہتی تھی واہ حسین. ایک چھوٹی بی بی نے, میری طرف دیکھیے گا آخری جملہ, ایک چھوٹی بی بی نے ذوالجناح کی کٹی باغوں میں ہاتھ ڈالا اور اپنی طرف کھینچ کے ایک سوال کیا, یا جواد ہل سقیا بھی ام قتلا عطشانا. اے ذوالجناح جب میرے بابا خیمے سے گئے تھے تو بڑے پیاسے تھے, بس اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا یا میرے بابا پیاسے ذبح ہو گئے؟ ذوالجناح کے آنسو بہنے لگے. اس بی بی نے خود ہی جواب دیا, تیری لٹکی ہوئی زین اور کٹی ہوئی باغیں بتا رہی ہیں, میرے بابا اترے نہیں ہیں, گرے ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا, دور دور تک مجمع ہے, پہلی رات ہے, ذرا آئیں مل کے دعا کرتے ہیں. پروردگارا تجھے واسطہ ان بیبیوں کا جو شام غریبہ میں جلے ہوئے خیموں سے باہر بیٹھی تھی. پروردگارا واسطہ ان بیبیوں کی عظمت کا جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاتھوں میں لیے تھیں. ہمارے کشمیر میں برادران, ہمارے جو بھائی ہیں, بہنیں ہیں, ہماری بیٹیاں, ہماری مائیں, ہمارے بزرگ بڑی مظلومیت سے گزر رہے ہیں. پروردگارہ کشمیر کو آزادی عنایت فرما. ہاتھوں کو سب مل کے بلند کریں گے. پروردگارہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے. پروردگارہ تجھے واسطہ اس بیمار کا جس سے بستر لوٹ لیا گیا تھا, ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. مقروضوں کے قرضے ادا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. بس بھی ایک واسطہ اور دوں گا, اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجئے گا. کوشش کیجئے گا دنیاوی چیز نہ مانگیں, کوئی دین سے متعلق چیز مانگے. ہاتھوں کو بلند کریں گے, بس ایک واسطہ. پروردگارہ تجھے واسطہ
اس امام کا جو میدان کربلا سے کوفے اور پھر کوفے سے شام پھپھیوں کے ساتھ گئے، پروردگارا اس امام کے گلے میں طوق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، پورے راستے نہ جانے کتنے تازیانے لگے، کتنے لوگوں نے پتھر مارے۔ پروردگارا اس مظلوم امام سجاد علیہ السلام کی عظمتوں کا واسطہ ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ یہ جتنے دہشت گرد ہیں پروردگارا، ابھی دوبارہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہوا، پر کل ڈاکٹرز کے ایک شہید کیا گیا، پروردگارا دہشت گردوں کا خاتمہ فرما۔ پروردگارا جہاں جہاں مومنین بسیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین